الرحیم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 265 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ پچھلی جو دو آیات ہیں 264 اور 265، اس میں ایک چیز خاص طور پر یہ ذہن نشین کرائی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہیں ان 3 آیات میں صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت بیان ہوئی، تو ان میں ایک چیز یہ خاص طور پر ذہن نشین کرائی گئی کہ صدقہ و خیرات کے لیے نیت کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر نیت درست نہ ہو تو بظاہر کتنا ہی اچھا کام ہے، لیکن اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ تو اس کی مثال اس کے ساتھ دی، الذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ اس کی طرح ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ تو جو صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی تشبیہ اس سے دی گئی کہ جو ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اب اس کی مثال آگے بیان کی کہ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح چٹان کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، بارش آئی تو تیز بارش وہ مٹی بہا کے لے گی، وہ چٹیل ہے جہاں کوئی کسی قسم کا سبزہ اگ نہیں سکتا۔ یعنی اس طرح کے لوگوں کو ان کے اس خرچ کرنے کا آخرت میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں پھر فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ کسی بلند مقام پہ، اونچی جگہ پہ کوئی باغ ہے، تیز بارش آئے تو کئی گنا اس کا پھل ہوگا، اور اگر تیز بارش نہیں ہے، ہلکی بارش بھی ہے تو پھل اس کا پھر بھی بہرحال ہوگا۔ یعنی اگر نیت درست ہے تو صدقہ و خیرات تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، بہرحال وہ فائدہ مند ہے۔ اور اگر نیت درست نہیں ہے، طریقہ درست نہیں ہے، تو پھر چاہے جتنا بھی خرچ کر لیا جائے اس کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ اب آگے ایک اور مثال کے ذریعے اس بات کو ذہن نشین کرایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی بڑی ایک ایسی مثال ہے کہ جو ہر آدمی بڑی آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے اور باور کر سکتا ہے۔ فرمایا آیا ود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، کوئی پسند کرے گا، کوئی چاہے گا، ان تکون لہ جنت، اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتہا الانہار، جس میں نہریں جاری ہوں۔ یعنی اس کو سیراب کرنے کے لیے کسی مشقت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پانی جو ہے اس کو ادھر ہی رہ گیا، یعنی اس کو سیراب کرنے کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ کنویں سے پانی نکال کے مشقت، بلکہ نہریں جاری ہیں، بس پانی جدھر سے چاہو اس کو جس طرف چاہو لگا دو۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر قسم کے پھل اس کے لیے ہیں، ہر قسم کے پھل اس کے لیے، لیکن خاص طور پر کھجور اور انگور کا ان کی اہمیت کے پیش نظر ذکر کیا۔ اب یہاں تک تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس کا
یعنی اس زمانے میں تو یہی تھا، مال و دولت کہ باغ ہے، اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، کوئی مشقت بہت کم ہے، آمدن بہت زیادہ ہے، ہر قسم کے پھل ہیں، خاص طور پر کھجوریں ہیں، انگور ہیں۔ لیکن جو اگلی بات ہے وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس کو بڑھاپے نے آ لیا، یعنی وہ اب اپنی عمر کے آخری حصے میں ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد جو ہے وہ ناتواں ہے، کمزور ہے، بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، وہ محنت مشقت کے قابل نہیں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا اور اس کے بال بچے کا گزارا اسی باغ کی آمدن پہ ہے۔ لیکن فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ، اعصار بگولا، سخت گرم ہوا، تو ایک بگولا آیا گرم ہوا کا، فیہ نار، اس میں آگ ہے، فاحترقت، تو وہ باغ جل گیا۔ اب یہ مثال ہے کہ ایک آدمی، اس کے پاس ایک ایسا اس کا اثاثہ، اس کا ایسٹ ہے جس کے ذریعے اس کا گزارا ہے، اور وہ بڑھاپے کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو نئے سرے سے اس کو آباد کر لے، اور اولاد کمزور ہے کہ وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود اپنے لیے اپنے یعنی ذریعہ معاش بنا سکیں۔ تو اچانک اگر وہ اس کا باغ تباہ ہو جائے تو اس کی یعنی کتنا دکھ ہوگا، اس کا غم ہوگا، کتنی اس کو تکلیف پہنچے گی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان مطمئن ہو کہ میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے تو کچھ بھی نہ ہو، سب ختم ہو چکا ہو، تو اس وقت اس کی یعنی پریشانی، تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ تمام مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں ایک حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوما لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما ترون هذه الآیۃ نزلت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ آیا ود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، تو یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ تو قالوا اللہ اعلم، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یعنی اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، تم بھی کچھ جانتے ہو، کیا جانتے ہو، کیا مطلب اس کا تم نے سمجھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قولوا نعلم او لا نعلم، یا تو یہ کہو کہ ہمیں اس کا علم ہے، یا کہو کہ ہمیں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ فقال ابن عباس فی نفسی منہا شیء یا امیر المومنین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میرے دل میں ایک بات ہے، میرے خیال میں اس کا ایک مفہوم ہے۔ فقال عمر یا ابن اخی قل ولا تحقر نفسک، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے کہو اور اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھ، چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس بچے تھے اور دیگر جو صحابہ کرام تھے
وہ عمر رسیدہ تھے تو اس لیے وہ کچھ شرمائے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص طور پر ان کے لیے دعا فرمائی، ان کو سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم علمہ التاویل، کہ یا مولا، یا رب ذوالجلال اس کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ تو کبار عمر رسیدہ صحابہ کرام کی موجودگی میں بھی وہ ان کا ایک خاص مقام ہوتا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ کہو، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ کہو اور اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو۔ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ضربت مثلا لعمل، یہ ایک عمل کی مثال پیش کی گئی ہے۔ آگے پھر اس کی وضاحت حضرت فاروق اعظم نے کہا ایو عمل، کون سا عمل؟ فقال ابن عباس لعمل، ایک عمل، یعنی انہوں نے بھی آگے اس کی وضاحت نہیں کی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پھر خود فرمایا لرجل غنی یعمل بطاعت اللہ، کہ ایک آدمی مالدار ہے اور وہ نیکی کے کام کرتا ہے، ثم بعث اللہ لہ الشیطان فعمل بالمعاصی حتی اغرق اعمالہ یا اغرق اعمالہ، ایک آدمی مالدار ہے، نیک کام کرتا ہے، پھر شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے تو وہ برائی کے اندر ڈوب جاتا ہے اور اپنے پہلے اعمال کو بھی، نیکیوں کو بھی ضائع کر لیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی ہے، اس نے زندگی بھر محنت کر کے ایسا ایک باغ تیار کیا کہ جس کے اندر نہریں جاری ہیں، مشقت کم ہے، آمدن بہت زیادہ ہے، لیکن اچانک وہ ضائع ہو جائے تو اب اس کی یعنی پریشانی کا اور غم کا کیا عالم ہوگا۔ تو اسی طرح ایک آدمی وہ نیک اعمال کرتا رہا ہے لیکن پھر آخر میں آ کے اس نے ضائع کر لیے تو اس کی پریشانی کا کیا عالم ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، کہ وہ آدمی خود بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، یعنی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر اس میں کچھ نقصان ہو جائے تو دوبارہ اس کو بحال کر لے، اور نہ اس کی اولاد جو ہے وہ ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو دوبارہ سے بحال کر سکے، اولاد کمزور ہے، ناتواں ہے، اور وہ خود بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قُوَّةٌ أَن يَغْرِسَ مِثْلَهُ، کہ اب وہ اس پوزیشن اتنی قوت طاقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے اس باغ کو لگا سکے۔ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ صَلِّهِ خَيْرٌ يَعُودُونَهُ بِهِ، یعنی اب وہ دوبارہ اس کو بحال نہیں کر سکتا۔ تو بہت سخت ضرورت کے وقت جس چیز پہ آدمی کو اعتماد ہو وہ نہ ملے تو اب کیسے پریشانی ہے۔ اب قیامت کے دن جب کہ انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس تو بڑے اعمال ہیں، لیکن وہ اپنی نادانی سے کام کر کے ان کو ضائع کر چکا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے مال تو خرچ کیا ریاکاری دکھلاوے کے لیے، اب وہ سمجھ رہا ہے میرے پاس بڑی نیکیاں ہیں اور نیت درست نہیں تھی تو بروز قیامت اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح ایک اور اس کی چیز بڑی اہم علماء نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی اپنے خیال کے مطابق بڑا یعنی نمازی، روزے دار اور سارے نیکی کے کام کرنے والا ہے، لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ وہ اپنے خیال کے مطابق بروز قیامت اس خیال میں ہو کہ میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے ضمن میں، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم بات کرتے ہوئے اس طرح بلند آواز سے ان سے بات نہ کرو جیسے کہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی بے ادبی کفر ہے، کیونکہ اعمال کفر سے ضائع ہوتے ہیں، اور ایسا کہ پھر اس کے بعد توبہ کی توفیق بھی نہیں۔ یہ علماء نے اس میں نقطہ بیان فرمایا، انتم لا تشعرون، کہ ایک تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اس نے ایک خزانہ جمع کیا ہے کہ ضرورت کے وقت کام آئے گا، اور وہ اگر لٹ جائے، ضائع ہو جائے، تو وہ کوشش کرے گا بھی چلو وہ تو گیا، اب اور کوشش کرو جتنا جمع ہو سکے تاکہ ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ لیکن اگر کسی نے خزانہ جمع کیا ہوا ہے کسی کست کے اندر، الماری کے اندر، اور اس کو سامنے تالا لگایا ہوا ہے اور روزانہ دیکھتا ہے کہ محفوظ ہے، کسی نے پیچھے سے اس کو نقب لگائی اور سب کچھ نکال کے لے گیا، سامنے وہ خوش ہے کہ جی محفوظ ہے، لیکن جب ضرورت پڑے کھولے تو اندر کچھ بھی نہ ہو۔ تو اب وہ ایسے ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے سارا خزانہ ضائع ہو چکا ہے۔ اگر پتہ چلتا تو پھر وہ کوشش کرتا کہ اور جمع کریں۔ تو فرمایا کہ اگر میرے محبوب کی ذرا بھی بے ادبی ہوئی تو سارے اعمال ضائع ہوں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ پتہ چل جائے تو انسان توبہ کرتا ہے نا، لیکن اس کو شعور بھی نہیں ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب حاضری ہوگی بروز قیامت تو اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ کیا سمجھتا رہا اور اس نے کیا کیا۔ تو اب ایسے وقت میں جب کہ انسان کو اشد ضرورت ہو، اس وقت جب جس چیز پہ اس کو اعتماد تھا وہ نہ ملے تو اس کی پریشانی اور اس کے دکھ کا پھر کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے انسان اس وقت تو خواہش کرے گا کہ دنیا میں مجھے ایک مرتبہ پھر جانے کا موقع مل جائے، اب میں بڑا نیک ہو جاؤں گا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہو جاؤں گا، لیکن اس وقت دنیا کے اندر موقع نہیں ہوگا۔ اب انسان کے پاس موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دیا ہے کہ اس وقت نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی نیکی کا عمل کیا جائے گا وہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ جو تم نے کمایا، یعنی اپنی پاک کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس سے مراد زکوٰۃ ہے کہ اپنی پاکیزہ جو تمہاری حلال کی کمائی ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے زمین سے، یعنی زمین کی آمدن سے اس میں سے عشر، کہ جو بھی زمین سے حاصل ہو، اگر تو وہ زمین بارانی ہے، بارش سے سیراب ہوتی ہے، یا نہروں سے سیراب ہوتی ہے، یعنی جس میں مشقت کم ہے، تو اس میں پھر عشر ہوتا ہے 10واں حصہ۔ اور اگر اس کو کنویں کے ذریعے سے یعنی مشقت کے ساتھ اس کو سیراب کیا جاتا ہے، یا پانی جانوروں پہ لا کے اور پھر اس کو سیراب کیا جاتا ہے، یعنی اس میں زیادہ مشقت ہے، تو پھر اس میں نصف عشر یعنی اس کا 20واں حصہ، 20 میں سے ایک۔ اور اگر بارانی ہے یا نہری ہے جس میں سے بغیر مشقت کے سیراب ہوتی ہے تو پھر اس میں سے عشر ہوتا ہے 10واں حصہ۔ تو مال جو
انسان کے پاس جتنا سونا چاندی روپیہ پیسہ مال ہے یا مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ ہے 2.5%، اور زمین کی پیداوار اس میں سے عشر یا نصف عشر ہے۔ تو فرمایا خرچ کرو اپنے حلال کی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اس میں سے جو ردی قسم کا ہے اس کا ارادہ نہ کرو، یعنی جب اللہ کی راہ میں دینے کا موقع آئے تو اللہ کی راہ میں اچھا مال دیا جائے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اس میں سے ردی جو ہے گھٹیا اس کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم خود اس کو لینے والے نہیں، یعنی اگر تمہیں دیا جائے تو تمہیں اچھا نہ لگے کہ یہ کیسی چیز ہمیں دی جا رہی ہے، تو ایسی چیز تم اللہ کی راہ میں نہ دو بلکہ اچھی چیز دو۔ الا ان تغمضوا فیہ، یعنی تمہیں کوئی دے تو تم نہ لو مگر چشم پوشی کرتے ہوئے، تو ایسا چیز جو خود لینا پسند نہیں کرتے وہ تم اللہ کی راہ میں دوسروں کو بھی نہ دو۔ الا ان تغمضوا فیہ، ہاں کوئی دے تو تم لینا پسند تو نہیں کرتے لیکن چشم پوشی کرتے ہوئے لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، تمہارے صدقات کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ حمید، وہ یعنی تعریف کے قابل ہے۔ اس کے ضمن میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بالاتفاق والمراد بہ الصدقۃ ہا ہنا، یہاں مراد صدقہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں من طیبات ما رزقہم من الاموال التی اکتسبوا، یعنی پاکیزہ مال جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان میں سے تم خرچ کرو، یعنی سونا چاندی، اسی طرح جو زمین سے نکلتا ہے اس کا عشر۔ تو یہاں مراد یعنی جب دینے کا موقع آئے تو اچھا مال جو ہے وہ دیا جائے، اور ردی قسم کا مال جو ہے اس کو صدقہ کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جو خود تم لینا پسند نہیں کرتے وہ یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایک ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اب اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے کسی اور کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کار آمد ہے، لیکن اب اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے کار آمد ہو سکتی ہے۔ تو اگر دوسرے کے لیے کار آمد ہے اور وہ اس کے لینے کا خواہش مند بھی ہو تو اب اس کو دی جا سکتی ہے، بھائی اس کی ضرورت اس سے پوری ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ چیز کار آمد ہے، دوسرے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور وہ لینے کا خواہش مند بھی ہے، تو پھر اس کو وہ چیز دی جا سکتی ہے کہ اس کی ضرورت پوری بھی ہو سکتی ہے اور وہ خواہش مند بھی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی دوسرے آدمی کی ضرورت تو وہ پوری کر سکتی ہے، لیکن وہ آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جو ہے اس طرح کی چیز اس کو دی جائے، تو اس صورت میں بھی نہیں، بلکہ اگر وہ خواہش مند ہو اور اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو، بے شک وہ جس کے پاس ہے اس کے لیے اس کا اب وہ کار آمد نہیں، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور خواہش مند ہے، تو اس صورت میں اس کو دی جا سکتی ہے۔ یہاں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کا آیت کا ایک اور معنی بھی ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، جو ردی ہے، ناپاک ہے، خبیث ہے، اس کا تم ارادہ نہ کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اے لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا الى الحرام، یعنی تم مال حلال سے عدول کر کے
اعراض کر کے منہ پھیر کے تم جو ہے حرام کی طرف نہ جاؤ، بلکہ حلال مال کماؤ اور حلال میں سے ہی خرچ کرو۔ تو ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ نہ تم حرام مال کماؤ نہ اس سے پھر آگے خرچ کرنے کی نوبت آئے، حلال کماؤ اور حلال میں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ فإن اللہ طیب لا يقبل اللہ الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے اور وہ پاکیزہ ہی قبول فرماتا ہے، اس کی بارگاہ میں پاکیزہ ہی قبول ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں پھر انہوں نے آگے ایک حدیث پاک بھی نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کیا، کما قسم بینکم ارزاقکم، جیسا کہ جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو تھوڑا رزق دیا، کسی کو زیادہ دیا، اسی طرح اخلاق بھی کسی کو تھوڑا ملا، کسی کو زیادہ ملا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق تمہارے درمیان تقسیم فرمائے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق تقسیم فرمائے، لیکن وَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَّا يُحِبُّ، دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے ان کو بھی دیتا ہے اور جن کو نہیں پسند کرتا ان کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ وَلَا يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، لیکن دین اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی کو دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ دنیا سب کو ملتی ہے، مال و دولت سب کو ملتا ہے، بلکہ کفار کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دیتا ہے اس کو بھی جس کو پسند کرتا ہے اور جس کو نہیں پسند کرتا سب کو دیتا ہے، لیکن دین صرف اس کو ملتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے نا، دینداری، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، سمجھ لو کہ وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین دیا۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اس کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، کہ کوئی آدمی اس وقت تک سچا پکا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو۔ جب تک دل اور زبان مسلمان نہ ہو اس وقت کوئی سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ولا یؤمن حتی یأمن جارہ بوائقہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، یعنی پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ایمان میں کمی ہے جب تک اس کا پڑوسی۔ قالوا وما بوائقہ یا نبی اللہ، اب لفظ بوائق تھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بوائق کا کیا معنی ہے؟ تو ارشاد فرمایا غشمہ و ظلمہ، کہ پڑوسی پر ظلم نہ کرے، اس کی حق تلفی نہ کرے، اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ولا یقسم عبد ما لم من حرام فینفق منہ فیبارک لہ فیہ ولا یتصدق فیقبل منہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی جو مال حرام کماتا ہے پھر چاہے اس سے خرچ کرتا رہا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جو مال حرام کماتا ہے چاہے وہ خرچ کرتا رہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر صدقہ کرے گا ولا یتصدق فیقبل، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال حرام سے، حرام کی کمائی سے صدقہ کرے اس کو قبول کیا جائے، یعنی اس کا صدقہ اس کے لیے
کسی قسم کے اجر و ثواب کا باعث نہیں ہوگا، آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو نہ تو مال حرام سے صدقہ کرنے سے کوئی برکت ہوگی، نہ اس کا صدقہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ إِلَى النَّارِ، اور پیچھے چھوڑ کے جائے گا تو وہ بھی اس کے لیے جہنم کا سبب بھی بنے گا۔ مال جمع کیا اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا حرام کا مال، اور پیچھے چھوڑ کے گیا مال حرام کا تو ظاہر بات ہے وارثوں نے تو اسے موجیں کرنی ہیں، لیکن اس کے لیے وہ جہنم کا سبب بنے گا۔ ان اللہ لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ ولکن یمحو السیئۃ بالحسن، اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے، یعنی نیکی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، یعنی ناپاک چیز کو نہیں مٹاتی۔ اگر کپڑا ناپاک ہو گیا تو اب اس کو پاک پانی سے دھویا جائے گا تو وہ پاک ہوگا، اور اگر کپڑے پہ مثلا نجاست لگ گئی اور اس کو شراب میں ڈال دو تو وہ پاک نہیں ہوگا، یعنی خبیث اس سے خباثت نہیں جاتی ہے۔ اب یہ حدیث پاک نقل کی انہوں نے، مطلب یہ بیان کیا کہ پاک مال کماؤ اور پاک مال خرچ کرو، یہ بالکل حقیقت ہے، لیکن اس آیت کا معنی فرماتے ہیں کہ والقول الاول والصحیح القول الاول، کہ پہلا جو قول ہے نا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ پہلے حصہ جو آیت کا اس میں تو زکوٰۃ اور عشر کا بیان ہوا، دوسرا جو حصہ ہے ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو نفلی صدقات ہیں اور اسی طرح ہدیہ جو اگر کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کو بھی دیتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ ایسی چیز کسی کو تحفہ ہدیہ دیا جائے کہ اگر اس کو دی جائے کہ اس کو بھی اس کو پسند ہو، تو اگر اس کو ملے وہ چیز تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أُهْدِيَ لَهُ مِثْلَ مَا أَعْطَى مَا أَخَذَهُ إِلَّا عَلَىٰ إِغْمَاسٍ وَحَيَاءٍ، یعنی کسی کو ہدیہ دے رہے ہو، تحفہ دے رہے ہو تو ایسی چیز دو جو تم خود ہدیے میں تحفے میں لینے پسند کرو، ایسی چیز نہیں کہ اگر تمہیں دی جائے تو تمہیں اچھی نہ لگے اور لینا پسند نہ کرو، صرف چشم پوشی کرتے ہوئے چلو بھئی اب کیا کریں، یعنی وہ تھوڑی سی رعایت کرتے ہوئے اس کو لے لو لیکن تمہیں پسند نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسی چیز تم ہدیے کے طور پر یا نفلی صدقات کے طور پر نہ دو جو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، تمہارے صدقات کی اس کو حاجت نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے صدقات سے اس کا کوئی فائدہ ہے، تمہارے صدقات جو بھی دو گے وہ تمہارا اپنا فائدہ ہوگا۔ اور وہ حمید حمد کے قابل ہے، ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے۔ آگے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ، یعدو کا معنی ہوتا ہے وعدہ دینا، یہاں مراد ہے ڈرانا، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، مطلب کیا ہے کہ وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر یہ مال خرچ کرو گے تو تمہاری ضرورتوں کا کیا بنے گا، فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں چیز ہے، تو اس طرح کے جب یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر شیطان طرح طرح کے وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے اور انسان کو اس کی ضرورتیں یاد دلاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے وقت تو وہ ڈراتا ہے، یعدکم الفقر، فقر سے، غربت سے، کہ اگر دے دو گے تو تمہارے پاس پھر کیا بچے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک میں
قسم کھا کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بے شک بظاہر کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن شیطان کا کام ہے، شیطان نے تو ایک ڈیوٹی لی ہوئی ہے، اور وہ ڈیوٹی اس نے اس وقت لے لی جب اس کو مردود کر کے نکالا گیا، اور قیامت تک وہ اپنی ڈیوٹی اسی میں لگا رہے گا۔ تو اس کا کام ہے وہ یعدکم الفقر، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ایک طرف تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اور فحشاء بے حیائی گناہ کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہیں زکوٰۃ سے صدقات سے روکتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، لیکن جب نافرمانی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی جگہوں پہ خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر تھپکی دیتا ہے، شاباش بھائی، اسی لیے تو مال کمایا ہے، اور کسی لیے کمایا ہے؟ اسی لیے کمایا ہے، ٹھیک ہے خرچ کرو۔ تو اب دیکھیں اس کا یعنی شیطان کے اس نیکی کے کام میں خرچ کرنے سے ڈرانے اور برائی کے کام میں خرچ کرنے سے تھبکی دینے کی مثال دیکھیں۔ مثلا نیکی کا کام خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو انسان 100 طرح کی سوچیں دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب برائی کا خرچ کرنے کا موقع ہو، اچھا جی شادی پہ فلاں ناچنے والے کو فلاں گانے والے کو بلانا ہے، اس کی ڈیمانڈ تو بڑی ہے، تو کیا کریں جی؟ پھر اسی لیے تو کمایا ہے، اب بچوں کو تو خوش کرنا ہے نا جی۔ ویسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حاجی نمازی دل اپنا جو ان کا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ کھڑکا دڑکا ہونا چاہیے، لیکن وہ بہانہ بن جاتا ہے، جی کیا کریں جی بچے نہیں مانتے۔ تو بہرحال اس وقت شیطان تھپکی دے رہا ہوتا ہے بھئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اسی لیے تو مال کمایا نا، اور کس لیے ہے؟ یا جس طرح دیکھیں مثلاً کوئی مقدمے بازی ہوتی ہے فضول قسم کی، تو انسان دیکھتا ہے بھئی اتنا اس پہ خرچہ ہوگا، تو شیطان آتا ہے بھئی کیا عزت کے لیے تو کمایا ہے نا، ٹھیک ہے خرچ کرو، زمین بیچو، یہ بیچو اور لگاؤ مقدموں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ شیطان نیکی کے خرچ کے وقت تو آ کے فوراً ڈراتا ہے بھئی یہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، لیکن جب نافرمانی کے کام میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر تبکی دیتا ہے بھئی ٹھیک ہے اسی لیے تو کمایا ہے، اور کس لیے کمایا ہے؟ اسی لیے جمع کیا ہے نا۔ تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں زکوٰۃ اور صدقات دینے سے روکتا ہے یا برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی برائی کے موقع پہ خرچ کرنے پہ تمہیں وہ تھپکی دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے مغفرت اور بخشش کا تمہیں وعدہ دیتا ہے، وعدہ فرماتا ہے، وفضلاً، اور فضل کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے فضل کا کہ میری راہ میں خرچ کرو گے تو کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی بلکہ اس میں برکتیں ہوں گی۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انفقوا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو۔ اب امر ہے، امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں زکوٰۃ کا وجوب مراد ہے کہ ہر صاحب نصاب جو ہے اس کے مال کے اندر زکوٰۃ ہے۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ نصاب جو مقرر کیا گیا اس زمانے میں 7.5 تولے سونا، یعنی 7.5 تولے بھی تو یہ یعنی وزن کے حساب سے نا، اور 52 تولے چاندی۔ اس زمانے میں 7.5 تولے سونے اور 52 تولے چاندی کی قیمت برابر ہوتی تھی، تو یہ اس لیے یہ نصاب مقرر کیا گیا۔ آج کے دور میں جو ہے چاندی کی قیمت بہت تھوڑی ہے، سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو اب 52 تولے چاندی جو ہے اس کی قیمت تقریباً 1 تولہ سونے کے برابر بھی نہیں ہوتی ہے اس زمانے میں، اس دور میں۔ تو اس لیے جو نصاب ہے وہ 52 تولے چاندی کا ہے، جو اس وقت
پاکستان میں تقریباً کوئی 50-60 ہزار کے درمیان بنتا ہے، اور یہاں تقریباً کوئی سمجھ لو کہ اندازاً 400 یورو بھی نہیں بنتے ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس اتنی رقم جمع ہے اپنی ضروریات سے فارغ، وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اور جس وقت وہ صاحب نصاب یعنی اتنی رقم تقریباً اندازاً 400 یورو جس کے پاس جمع ہو گئے، ابھی تو اس سے بھی کم بنتے ہیں، بہرحال جس کے پاس جس وقت جمع ہو گئے اس وقت وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب سال گزرنے کے بعد اس نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ سال میں ہو سکتا ہے اس کے پاس 200-400-600 اور جمع ہو گئے ہوں، سال کے بعد ہو سکتا ہے اس کے پاس اسی یعنی چاند کے اعتبار سے اگر یکم رمضان یا کوئی چاند کی جو تاریخ ہے، جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا، اگلے سال اسی تاریخ کو جتنی رقم اس کے پاس ہوگی اس کی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی۔ مثلا اس کے پاس 1000 ہو گیا، اب اس نے 25 اس میں سے دینے ہیں۔ پھر اگلے سال اسی تاریخ کو ہو سکتا ہے اس کے پاس اس کا جمع شدہ جو ہے وہ 2000 ہو گئے، اب اس نے 50 دینی، یعنی ہر سال اس موقع پہ اس کے پاس جتنی رقم ہے اس کی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ تو ہے جمع شدہ مال، سونا چاندی مال۔ اسی طرح جتنی مالیت کا مال تجارت موجود ہے، تجارت کے لیے جو چیز رکھی گئی ہے بزنس کے لیے، اس کا بھی 2.5% اس نے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور اسی طرح جس طرح یعنی یہ جانور وغیرہ جو اس نے رکھے ہوئے ہیں، ایک تو ہیں کہ جو جن کو گھر میں چارہ ڈالا جاتا ہے اور تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، یعنی جو عام خاص اسی کے لیے رکھے جاتے ہیں کہ ان کے آگے بڑھتے ہیں، پھر آگے ان کو بیچا جاتا ہے، تو ان میں سے ان کا پھر ہر چیز کا الگ الگ نصاب جو ہے وہ مقرر ہے، اور ان کا اس میں سے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یہ ہر سال ہر صاحب نصاب پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور اگر اس میں سے کسی قسم کی کمی کی جائے تو پھر بروز قیامت اس کی بڑی سخت جو ہے باز پرس ہوگی۔ چنانچہ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من صاحب ذہب ولا فضۃ، کوئی سونے چاندی والا، اس زمانے میں مال و دولت یہی سونا چاندی ہوتا تھا، یا جانور کسی نے اونٹ رکھے ہوئے ہیں، کسی نے بکریاں گائے وغیرہ، تو جو بھی مال و دولت والا آدمی ہے، لا یؤدی منہا حقہا، اس میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اس کی زکوٰۃ پورے طور پر ادا نہیں کرتا، الا اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن آئے گا، صفحت لہ صفائح من نار، تو وہ اس کا مال و دولت جو ہے نا وہ دوزخ کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، فاحمی علیہا فی نار جہنم، خوب اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فیکوی بہا جبینہ و جنبہ، اس کے پہلو اور اس کی پیشانی کو پھر اس کو داغا جائے گا، وظہر، اس کی پشت، کلما ردت عیدت لہ فی یوم القیامت فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، قیامت کا دن جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یعنی دنیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے جس طرح 300 اسلامی قمری سال جو ہے 354 دن یا 365 دن 355 دن کا ہوتا ہے، شمسی جو ہے یہ 365 سال کا 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے، تو یہ 354 یا 55 دن کا ایک سال، اور پھر 100 سال 1000 سال، اس سے 50,000 سال جتنی مدت بنتی ہے، اتنی مدت کا وہ ایک دن ہوگا، تو اس ایک دن میں یہ کام ایک دفعہ نہیں، مسلسل یہ ہوتا رہے گا کہ جہنم کی آگ کے اندر گرم کر کے اس کے ساتھ اس کے پہلو کو، پیشانی کو، پشت کو داغا جائے گا، حتیٰ یقضی بین العباد، یہاں تک کہ
بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ فَيُرَى سَبِيلُهُ اِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، فَيَرَى سَبِيلَهُ یا فَيُرَى سَبِيلُهُ، پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا یہ حساب کتاب سے پہلے ہوگی، حساب کتاب بعد میں ہوگا، لیکن زکوٰۃ کی نہ ادائیگی کرنے کی فرماتے ہیں یعنی بعد قیامت اپنا رستہ جنت یا دوزخ کا دیکھے گا یا دکھایا جائے گا، یعنی یرا یا یورا معروف یا مجہول، یعنی یہ عذاب تو زکوٰۃ نہ دینے کا ہوا یہ جو پہلے۔ اب اگر وہ اور اس کے اور گناہ نہ ہوں یا رب تبارک و تعالیٰ بخش دے تو جنت میں بھیج دے گا، اور اگر نہ بخشے تو کچھ گناہوں کی سزا کچھ عرصہ کے لیے دوزخ میں بھیج دے، تو یہ حساب کتاب جو ہے یہ بعد میں ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا جو ہے وہ پہلے ہوگی، بعد میں حساب کتاب ہوگا۔ دوسری حدیث پاک فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، فلم یؤد زکاتہ، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرض کیا، مُثِّلَ لَهُ یوم القیامت شجاعا اقرع، تو وہ اس کا مال و دولت جو ہے نا قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں، یعنی بہت ہی زہریلا خوفناک سانپ کی شکل وہ اختیار کرے گا، لہو زبیبان، جس کے دو گیسوں دو شاخیں ہوں گی، یعنی بڑے بڑے دو دانت، یطوقہ یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن توق بنا کر یوں گلے میں اس کے وہ ڈالا جائے گا، ثم یاخذ بلحظمتیہ، یعنی شدقہ، اس کے دونوں جبڑوں کو وہ پکڑے گا، ثم یقول، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا آنا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، آنا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے جمع کیا۔ کنز اس خزانے کو شرعی اعتبار سے اصطلاحی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، چوتھے سپارے میں سے ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ان کو مال و دولت دیا ہے، اور پھر اس میں بخل کرتے ہیں اور زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کرتے، تو کیا ولا یحسبن ہوا خیر لہم، یہ نہ خیال کریں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، بروز قیامت توق بنا کے، جس طرح اس حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ وہ سانپ کی شکل میں ہوگا اور گلے میں ڈالا جائے گا اور دونوں جبڑوں کو پکڑ کے کہے گا کہ میں تیرا مال و دولت ہوں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکون کنز احدکم یوم القیامت شجاعا اقرع، یہ جو کنز ہے نا جس کی مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی، وہ بروز قیامت ایک خوفناک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، یفر منہ صاحبہ وہو یطلبہ، آدمی بھاگے گا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مال و دولت جو ہے اس کا ایک سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اور وہ آدمی
آگے آگے اور اس کا وہ مال و دولت اس کے پیچھے پیچھے، یعنی سانپ کی شکل میں اس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ یتبعہ فاتحا فاہ، حضور نے فرمایا منہ کھولے ہوئے وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا اور اس کے آگے آگے اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اس کے پیچھے پیچھے۔ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، جب اس کے قریب پہنچے گا نا وہ سانپ، اس کا دنیا کا مال جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، تو وہ اس سے بھاگے گا۔ فَيُنَادِيهِ، تو وہ اس کو پکار کے کہے گا خُذْ كَنْزَكَ، یہ اپنا خزانہ لے جا، الَّذِي خَبَّأْتَهُ، جس کو تو نے جمع کیا تھا۔ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، یعنی یہ ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ آواز دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہوگی کہ یہ خزانہ ہے تو نے دنیا میں جمع کیا تھا، اب لے جا اس کو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا رَأَى أَلَّا بُدَّ مِنْهُ، پھر جب وہ دیکھے گا نا اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، پھر وہ اپنا ہاتھ اس سانپ کے اس جو ہے اژدہے کے منہ میں دے دے گا۔ فَيَقْدَمُهَا قَدْمَ الْفَحْلِ، تو اس کے ہاتھ کو ایسے چبائے گا جس طرح اونٹ، یعنی کسی کا ہاتھ اگر منہ میں لے لے تو اس کو چبائے، اس طرح وہ اس کے ہاتھ کو چبائے گا۔ تو یہ دنیا کا مال و دولت ہے تو بڑی اچھی، یعنی انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اس کا حق جو ہے وہ ادا نہ کیا جائے تو پھر اس کی یعنی سزا بھی بروز قیامت بڑی سخت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے فی ظل الکعبہ، کعبہ شریف کے سائے میں، یعنی حرم شریف کے اندر کعبہ شریف کے سائے میں حضور تشریف فرما تھے، تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھا تو فرمایا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے پاس تھے تو فرمایا کہ اس کعبے کے رب کی قسم وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں آیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو کچھ دیر تو میں نے انتظار کیا کہ شاید حضور خود ہی فرما دیں کہ وہ کن لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ فرماتے ہیں جب حضور نے نہیں فرمایا تو مقصد بھی یہی تھا کہ پوچھیں اور ان کو بتایا جائے، چاہ کہ یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور پھر آگے اس کو پھیلائیں۔ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ، حضور وہ کون لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں؟ فرمایا هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، وہ ہیں جن کو زیادہ مال دیا گیا ہے، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ہاں وہ مالدار نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں جو نیک نیتی سے اللہ کی راہ میں دیں، ہر نیکی کے کام میں دیں، وہ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں، ورنہ جو مالدار ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور فرمایا الا وقلیل ماہم، لیکن وہ جو مالدار جو اللہ کی راہ میں دیں وہ بہت تھوڑے ہیں، زیادہ جو ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اپنی ضرورتوں میں تو بے درے خرچ کریں گے، لیکن رب کی راہ میں جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ سانپ سونگھ جاتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے یہ مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقصرین هم المقلون یا مقصرین هم المقلون، کہ جن کو زیادہ مال دیا گیا ہے وہی قیامت کے دن نادار ہوں گے، یعنی دنیا کے مالدار لوگ
وہ بروز قیامت نادار ہوں گے۔ الا من آتاہ اللہ خیرا فنفع فیہ یا فنفخ فیہ یمینہ و شمالہ و بین یدیہ و وراءہ وعمل فیہ خیرا، تو ہاں وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، پھر آگے اس نے اللہ کی راہ میں نیکی کے کاموں میں ضرورت مندوں کو اور بیواؤں کو، یتیموں کو، ضرورت مندوں کو دیا اللہ کی راہ میں، وہ لوگ جو ہیں وہ نادار نہیں ہوں گے۔ تو جن کے پاس دنیا میں مال و دولت ہے لیکن وہ اس کو اللہ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے ہیں، تو فرمایا بروز قیامت اس کا پھر ان کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اس وقت ان کے لیے بہت مشکل پیش ہوگا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکت۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب زکوٰۃ کا مال کسی مال میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہلاک کرتا ہے۔ اب فرماتے ہیں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو زکوٰۃ کا مال اس کے مال کے اندر شامل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر 10,000 یہاں کے یورو کے حساب سے لیں، 10,000 یورو یا اس کا یعنی برابر اس کے پاس یعنی مال زکوٰۃ موجود ہے، تو سال کے بعد اس میں سے 10,000 میں سے 250 250 وہ غریبوں کا حق ہے، مال زکوٰۃ ہے۔ اگر اس نے نہیں دیا تو اب اس کے مال کے اندر یہ زکوٰۃ کا مال شامل ہے۔ تو جب زکوٰۃ کا مال کسی مال میں شامل ہوگا تو پھر اس کو ہلاک کر دے گا اس میں، یعنی یا تو ظاہری ہلاکت، کوئی ناگہانی آفت آ گئی اور کوئی ایسی چیز جس کے ساتھ اس کا مال و دولت ضائع ہو گیا، اور اگر ظاہری نہیں بھی ہوگی تو برکت اس کی ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کے لیے وہ بہت بڑی مصیبت اور عذاب کا باعث ہوگا۔ تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ زکوٰۃ اس نے اپنے مال کی نہیں دی تو مال زکوٰۃ اس کے مال کے اندر جب اس کا اپنا مال اور زکوٰۃ کا مال جو غریبوں کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو سال کے بعد جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا، حقداروں کا حق ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا ہے تو ان کا حق وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ان کا حق جو اس نے دبایا ہوا ہے، زکوٰۃ کا مال جو اس کے مال کے ساتھ شامل ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا مال جو ہے اس میں یا تو ظاہری ہلاکت ہوگی، اگر ظاہری ہلاکت نہیں ہوگی تو برکت ضرور ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا معنی زکوٰۃ کے یعنی مال کا مال کے ساتھ ملنا یہ ہے کہ ایک آدمی خود صاحب نصاب ہے اور پھر وہ جس طرح عام ہوتا بھی ہے کہ وہ غریب بن کے مانگتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے مجھے کوئی زکوٰۃ سے دے دو، تو اس طرح اگر کوئی آدمی یعنی صاحب نصاب ہے تو اس کو خود زکوٰۃ دینی چاہیے، اور وہ دوسروں سے مال زکوٰۃ لیتا ہے تو جب وہ یعنی دوسروں سے مال زکوٰۃ لے کے اپنے مال میں شامل کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا مال جو پہلے والا ہے وہ بھی اس سے ضائع ہوگا، ظاہری طور پر ضائع نہیں ہوگا تو اس کی برکت ضرور ختم ہو جائے گی۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ بعض اوقات اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے یا خاص طور پر عورتیں ہوتی ہیں کہ جی ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے اور وہ بہت غریب ہیں، تو لیکن اس کے پاس زیور ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ جب اس کے پاس زیور موجود ہے تو اگر پاکستان کے حساب سے 2-4 تولے بھی ہے، 1 تولہ بھی ہو تو وہ بھی نصاب بن جاتا ہے۔ تو اب اگر اس کے پاس بے شک رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے مناسب کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن جب وہ اس نے سونا رکھا ہوا ہے
تو اب تو کوئی مفتی کوئی مولوی صاحب اس کی مدد نہیں کر سکتے، بھئی کیا کریں، شرعی اعتبار سے وہ خود صاحب نصاب ہے، اب وہ خود صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ کیسے دی جائے؟ اب کیا کیا جائے بھائی؟ سب سے پہلے تو وہ اس کو خرچ کرے بھائی، اور کچھ نہیں کرتے، کوئی مکان خرید لے، کوئی ضرورت کی چیز خرید لے، کوئی یعنی اس کو کسی ایسے، اب ظاہر بات ہے کہ اگر وہ اس کو بیچ کے کوئی مکان یا کوئی کمرہ بنا لیتے ہیں، اب وہ یا ضرورت کی چیز کوئی خرید لیتے ہیں، گھر کی ضرورت کی چیزیں، تو اب وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ جب اس کے پاس وہ خود صاحب نصاب نہیں ہوگی پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے خود رکھا ہوا ہے اور اس کے پاس زیور ہے، اس کو بھی پتہ ہے، دوسروں کو بھی پتہ ہے، تو اب اس کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کوئی مولوی صاحب، اپنے پاس سے تو کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتے۔ شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ جو بندہ خود صاحب نصاب ہے اب اس کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، تو اس کی صورت پھر یہی ہے کہ وہ جو اس کے پاس بے شک اس کے پاس بیوہ ہے، خاوند نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، ساری چیزیں ہیں، مکان نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، جب لیکن زیور رکھا ہوا ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کو بیچ کے کوئی ضرورت کی کوئی کمرہ بنا لے، کوئی ضرورت کی چیز خرید لے، جب اس کے پاس خود نصاب نہیں ہوگا تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ تو بچوں کو دے دے، پھر جب تک بچوں کو دیا نہیں جاتا ہے، اپنی ملکیت سے نکالا نہیں جاتا ہے، اس وقت تو اسی کی ملکیت ہے نا۔ نیت تو سب کی ہوتی ہے، میں دے دوں گا، وہ انسان نیت کرتا ہے دے دوں گا دے دوں گا دے دوں گا، وہ نیت کرتے 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 وہ خود چلا جاتا ہے، نیت دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ صرف نیت سے بات نہیں بنے گی، بات تو یہ ہے کہ جب تک وہ پریکٹیکلی ہوا نہیں ہے، اپنی ملک سے نکال دیا، اب جب اس کی ملک میں کچھ نہیں ہے، اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، تو اب وہ حقدار ہے۔ تو اگر اس کی ملکیت میں اتنی ہے کہ نصاب بن جائے تو اب پھر تو اس کو زکوٰۃ۔ بعض اوقات اسی طرح یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی صحت مند ہے، وہ محنت مزدوری بھی کرتا ہے، کام کاج بھی کرتا ہے، اس کی تنخواہ بھی ہے، لیکن اگر وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، بے شک اس کا مطلب اپنا رہائش کا مکان موجود ہے اس کے پاس، وہ صحت مند بھی ہے، محنت مزدوری بھی کرتا ہے، سارا کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی نصاب نہیں ہے، اتنی رقم اس کے پاس جمع نہیں ہے کہ نصاب بنے۔ ٹھیک ہے، تنخواہ ملی، خرچہ ہو گیا، مہینہ گزر گیا، تو ایسا آدمی جو ہے وہ تو یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے وہ صحت مند بھی ہے اور خود وہ برسر روزگار بھی ہے، لیکن اتنی آمدن ہے کہ اس کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، تو ایسا آدمی وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔